الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں اسی میں سے رجب بھی ایک مہینہ ہے۔ لیکن حرمت والے مہینے میں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ایک بہت اہم بات، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اپنے اوپر ان 4 مہینوں میں، جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اپنے آپ پر ظلم کرنا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ پر ایک ظلم ہوتا ہے دوسرے پہ کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ اپنے آپ پر ظلم کرنا مطلب انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو ان مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب بھی ہے۔ کرنے والا کام کیا ہے؟ وہ ایک بات اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اپنے اوپر ظلم مت کرو، اپنے نفس پہ ظلم مت کرو۔ مطلب ان مہینوں میں گناہ، نافرمانی، معصیت، اللہ تعالیٰ کی بغاوت، شریعت کے حکموں کو توڑنا مت کرو۔ اور دنوں میں بھی منع ہے، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی منع ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص کر کے اور منع ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر اور دنوں میں گناہ کرتا ہے تو جو گناہ ملتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، یا اس کے اوپر جو گناہ ہوتا ہے ان مہینوں میں اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی باہر جھوٹ بولے مسجد کے باہر، اور ایک آدمی مسجد میں جھوٹ بولے، دونوں گناہ میں ایک جیسا نہیں ہے، فرق ہو جائے گا۔ تو جھوٹ بولنا باہر بھی منع ہے لیکن مسجد میں اور منع ہے۔ ایک آدمی عام مسجدوں میں جھوٹ بولے اور ایک آدمی مسجد حرام میں جھوٹ بولے، بڑھ جائے گا۔ ایسے یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، مطلب ان مہینوں میں اور کثرت سے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور کثرت سے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے۔ تو یہ ایک کام کرنا ہے جو ہم کو بتایا گیا کہ آدمی کثرت سے جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے بعد ان مہینوں یعنی جو رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے آج، رجب کے مہینے میں کوئی عبادت کے طور پہ یا کوئی عبادت ثابت ہے؟ اس رجب کے مہینے میں شریعت میں یا پورے قرآن میں یا اللہ کے نبی کی احادیث میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے، کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں نا توقیفی ہوتی ہیں، بغیر دلیل کے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک کوئی دلیل نہ ہو تب تک کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن رجب کے مہینے کے تعلق سے یا رجب کے دنوں میں یا رجب کے مہینے میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت، یعنی چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ دعا ہو، کوئی بھی خاص طور پہ اس مہینے میں کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کے واٹس ایپ پر، موبائل پہ اور بہت ساری چیزیں گردش کرنے لگتی ہیں، دعائیں گردش کرنے لگتی ہیں، اس کے فضائل جو ہے گردش کرنے لگتے ہیں بہت ساری۔ تو رجب کے مہینے میں پہلی بات تو یہ کہ خاص کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس مہینے میں جو بھی عبادتیں اور جو بھی دعائیں اور جو بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ وہ ضعیف اور موضوع روایات کی بنیاد پہ آئے۔ سماج میں بہت سارے شرک اور بہت سارے بدعات، اس کے پھیلنے کے پیچھے جو ایک وجہ ہے وہ کون سی ہے؟ ضعیف اور موضوع روایات۔ جب دلیل غلط ہوگی تو آدمی کا عمل بھی غلط ہوگا۔ جب آدمی اپنا بیس اور اپنی بنیاد ضعیف اور موضوع روایتوں بنائے گا تو اس کا عمل بھی غلط ہو جائے گا۔ تو رجب کے مہینے میں نبی سے، صحابہ سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، خاص طور پہ خصوصی کوئی عبادت ثابت نہیں، کوئی دعا ثابت نہیں، کوئی روزہ ثابت نہیں۔ لیکن رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو بہت ساری بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز، جیسے رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے ایک دعا سب کو بھیجی جاتی ہے کہ دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا پہنچتی ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ اب یہ دعا چل رہی ہے، جیسے ہی چاند دکھا رجب کا فوراً دعا بانٹنا شروع، پورا سب۔ یہ ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے اس کو ضعیف الجامع میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اب اس کو لے کر کے دعا جو ہے مانگنا شروع، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث
سرکولیٹ کی جاتی ہے کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو رجب کے مہینے کا پہلا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تیسرا روزہ جو ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے بعد 3 روزے کے بعد جو بھی روزہ رجب کے مہینے میں رکھیں گے ہر روزہ 1 مہینے کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اب بانٹیے، پھیل رہا ہے پورا۔ کتنے لوگ آج سے 3 روزہ لگاتار رکھتے ہیں؟ یہ بھی روایت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ایسے ہی آگے چل کر کے پھر ایک اور روایت کہ اس مہینے کے یعنی رجب کے مہینے کی پہلا جمعہ اور اس کی رات، ایسا آج رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کی رات، اس میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں صلاۃ الرغائب پڑھنے کا، صلاۃ الرغائب ایک نام دیا، نماز بھی بنا لیا لوگوں نے، باقاعدہ نماز بنا لیا، اس کا نام بھی دیا صلاۃ الرغائب۔ رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کی رات، یعنی جو جمعرات آئے گا پہلا، اس میں مغرب کے بعد اور عشاء کے بیچ میں 12 رکعت پڑھنے کا۔ کتنے لوگ آج پڑھیں گے صلاۃ الرغائب؟ ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی ثابت نہیں ہے۔ اتنی اہم اور افضل اگر نماز ہوتی ہے تو کیا صحابہ نہیں پڑھتے، نبی نہیں بتاتے؟ لیکن ثابت نہیں ہے تو اس مہینے میں کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ ایسی ایک اور روایت بھیجی جاتی ہے کہ 5 راتیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی، موضوع روایت، گھڑی ہوئی روایت، 5 راتیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور اس میں ایک رات کون سی؟ رجب کے مہینے کی پہلی رات جو ابھی رات گئی۔ ہاں، رجب کا مہینہ شروع ہوا، اس کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ بھی روایت اللہ کے نبی ثابت نہیں، ضعیف ہے۔ کتنے لوگ باقاعدہ دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے ہی آگے چل کر کے پھر ایک اور روایت کہ اس مہینے یعنی رجب کا جو مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ایسے ہی سارے مہینوں پر فضیلت والا ہے جیسے قرآن کی فضیلت سارے ذکر پر ہے۔ جیسے قرآن سارے ذکر سے افضل ہے، ایسے رجب کا مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہے۔ ایسے اور بہت ساری روایتیں، ساری روایتوں کو علماء نے جمع کیا ہے کہ رجب کے مہینے میں بدعات اور خرافات کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو بنیاد ہے یہ ضعیف روایتیں، یہ غیر ثابت شدہ روایتیں ہیں جو لے کر کے لوگ عمل کر رہے ہیں۔ علماء نے پورا جمع کیا ہے۔ ہمارا کام ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کی کتنی سخت بات ہے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے میرے نام پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جس نے حدیثیں گڑھی، جس نے نبی کے نام پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اگر اس نے توبہ کیا نہیں اور بغیر توبہ کے مر گیا تو۔ لیکن اس کے بعد آج ہمارے پاس وہ ایسی حدیثیں اور ایسی روایتیں پہنچ رہی ہیں جو گڑھی ہوئی ہیں، نبی سے ثابت نہیں ہے۔ گڑھنے والا تو جہنم میں جائے گا۔ نبی نے فرمایا جو جان بوجھ کے جھوٹ بولے میرے نام پہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، لیکن ہم نے تو گڑھا نہیں ہے۔ آج سماج میں لوگوں نے نہیں گڑھا ہے، لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہم نے تھوڑی گڑھا ہے۔ لیکن آپ کے پاس وہ گڑھی ہوئی وہ جھوٹی روایتیں پہنچتی ہے اور معلوم ہو جائے غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لینا چاہیے، اس کو رد کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ جس کو علماء نے، محدثین نے چھانٹ چھانٹ کر کے، نکال کر کے، اٹھا کر کے پھینک دیا تھا اور کچڑے کے ڈبے میں ڈال دیا تھا، یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، آج اسی کو نکال نکال کے لوگ امت کی اصلاح کے لیے بول رہے ہیں نہیں یہ کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو۔ اس لیے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور لوگوں کو بتائیں۔ یعنی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے سارے میسج آئے، جیسے مہینہ شروع ہوا دیکھو یہ روایت صحیح ہے، دیکھو یہ روایت صحیح ہے، وہ سب روایتوں کی تحقیق کے لیے کتنے لوگ اسٹیٹس پہ لگائے ہوئے ہیں، سب 5 راتیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی، یا آج کی رات کے بارے میں کہ جمعہ کی پہلی رات جو آئے گی، جو رجب کے مہینے کی پہلی جمعہ کی رات جو ہے صلاۃ الرغائب پڑھنے کا۔ تو یہ رجب کا مہینہ پورا بدعتوں کا مہینہ بنا لیا، شروعات سے لے کر کے پھر آگے چل کر کے 22 رجب آئے گا اس میں کنڈے کی نیاز ہوگی، پھر 27 رجب آئے گا اس میں شب معراج ہوگی، یعنی پورا مہینہ جو ہے لوگوں نے یہ بدعت کا مہینہ بنا دیا رجب کا۔ اس لیے یاد رکھیں رجب کے مہینے میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں، نہ خصوصی کوئی دعا ثابت، نہ کوئی روزہ ثابت خصوصی طور پہ، نہ ہی کوئی نماز خصوصی طور پہ ثابت ہے، اور نہ ہی کوئی اور فضیلت اس مہینے میں عبادت کے نام پر ثابت ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، پہلے سے ہے، اللہ کے ہاں احترام والا مہینہ ہے، جیسے سارے مہینے ہیں ہم عبادت روزانہ کرتے ہیں ایسے اس میں بھی کریں گے۔
کوئی خصوصی عبادت نہیں ہے. تو یہ چند باتیں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق دے, اور جو ثابت شدہ اعمال ہیں کتاب و سنت میں, اللہ ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.